رحمت الہی کی امید مہاجرین کی ایک نمایاں صفت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی ستائش کی ہے۔ رحمت الہی کا امیدوار ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت الله والله غفور رحيم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 218۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ یرجون کے ذریعے سے مہاجرین کی ستائش کی ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ دنیا میں کوئی انسان اطاعت و فرمانبرداری کی کتنی ہی منزلیں طے کرے اسے جنتی ہونے کا علم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اول تو اسے یہ پتہ نہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا، دوسرا اس لیے بھی کہ انسان کہیں عمل نہ چھوڑ بیٹھے۔ مہاجرین کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بخشش سے نواز دیا تھا، اس کے باوجود اللہ کی رحمت کے وہ طلبگار تھے۔ یہ ان کے پختہ ایمان کی نشانی ہے۔ تفسیر القرطبی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 50، تفسیر ابی سعود جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 218۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہجرت مدینہ کے عظیم المرتبت ہونے کا ثبوت اس بات سے بھی ملتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین و انصار کے متعلق بیان فرمایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم۔ یقیناً اللہ نے نبی اور ان مہاجرین و انصار پر مہربانی فرمائی جنہوں نے تنگی کی گھڑی میں آپ کی پیروی کی، بعد اس کے کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل بہک جانے کو تھے، پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، بے شک وہ ان پر بہت شفقت کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 117۔ مہاجرین و انصار نے ہر مشکل کی ہر گھڑی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لوگ عظیم درجات پر فائز کیے جانے اور اللہ کی طرف سے معافی کے مستحق تھے۔ یہ آیت غزوہ تبوک کے بارے میں نازل ہوئی۔ صحابہ کرام قحط سالی اور شدید گرمی کے موسم میں پانی اور زاد راہ کی کمی کے باوجود جہاد پر روانہ ہوئے تھے۔ قتادہ رحمہ اللہ کا بیان ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آگ برساتی گرمی میں غزوہ تبوک کے لیے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ انتہائی کٹھن حالات تھے، کہا جاتا ہے کہ دو آدمی ایک ایک کھجور پر گزارا کرتے اور بعض اوقات چند آدمی صرف ایک کھجور پر اس طرح گزارا کرتے کہ ہر فرد کھجور چوستا اور پانی پی لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی محنتوں کو قبول کر کے انہیں معاف کر دیا اور وہ غزوے سے صحیح سلامت واپس ہوئے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 397۔ بلا شبہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین و ایمان کی حقیقت ہے۔ یہ کفر و ایمان کے درمیان حد فاصل اور حب الہی کا بیان ثبوت ہے۔ حب الہی زبانی دعوے یا وجدانی کیفیت کا نام نہیں، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری، ہدایت کی راہ پر چلنے اور اسلام کو زندگی کے ہر شعبے میں نافذ کرنے کا نام ہے۔ ایمان خالی خولی الفاظ، بھڑکتے جذبات یا محض ظاہری علامات کو نہیں کہتے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ ضابطہ حیات کی پابندی کا نام ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ منہ موڑے تو بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31-32۔
اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس آیت کریمہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا دم تو بھرتا ہے لیکن محمدی منہج اختیار نہیں کرتا وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے تاکہ وہ شریعت محمدی کو زندگی کا ضابطہ بنا لے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 466۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے بارے میں ہم نے کوئی حکم نہیں دیا تو وہ مسترد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2697، صحیح مسلم حدیث نمبر 1718۔ ایمان و عمل میں سبقت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اور مہاجرین اور انصار میں سے یعنی قبول اسلام میں سبقت کرنے والے اور وہ لوگ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 100۔ امام رازی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے رقم طراز ہیں، یہ سبقت فضیلت کا باعث ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسلام لانے اور ہجرت کرنے میں سبقت کی، اس لیے بعد کے لوگوں پر لازم ہے کہ ان کی اتباع کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها الى یوم القیامہ، جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا اسے قیامت تک کے اپنا اور اس پر عمل کرنے والوں کا ثواب ملتا رہے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1017، جامعہ ترمذی حدیث نمبر 2675، سنن نسائی حدیث نمبر 2555، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 203، مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 357 358، فتح الباری جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 193۔ ذاتی معاملہ ہو یا دین کا، اپنے جیسوں کو دیکھ کر لوگوں میں کام کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مہاجرین مسلمانوں کے سردار اور رؤوسا ہیں۔ تفسیر الرازی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 208۔ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کو ایسی منفرد صلاحیتوں سے نوازا تھا جن کی بدولت انہوں نے ہر قسم کے دباؤ، آزمائش، بھوک اور غریب الوطنی جیسی تکالیف کو ہنسی خوشی برداشت کیا اور موت تک کو گلے لگا لیا۔ یوں پہلے مکہ اور پھر مدینہ میں اسلام کو ان کی شکل میں نہایت ٹھوس بنیادیں فراہم ہوئی۔ انصار اگرچہ مہاجرین کے بعد دار اسلام میں آئے تھے لیکن ان کی بیعت عقبہ میں شمولیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی طبیعتیں بھی خالص اور کھری تھیں جو اس دین کے مزاج سے مکمل طور پر میل کھاتی تھیں۔ مہاجرین و انصار کے باہمی تعلق و ارتباط سے اسلام کے لیے ایسی ٹھوس بنیاد تشکیل پائی جس کے قوام میں عربی معاشرے کے مضبوط اور مستحکم ترین عناصر شامل تھے۔ کچھ عناصر جو قلیل تعداد میں تھے ان تکالیف کو برداشت نہ کر سکے اور دین سے مرتد ہو کر جاہلیت کی طرف پلٹ گئے۔ دین اسلام کا معاملہ کھلی کتاب کے مانند تھا۔ جاہلیت سے نکل کر دار اسلام میں آنے اور اس دشوار گزار راستے کو طے کرنے کی ہمت وہی عناصر کرتے تھے جو غیر معمولی مزاج اور مصمم ارادے کے مالک ہوتے تھے۔ تفسیر فی ظلال القرآن لسید قطب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1703۔ یوں مہاجرین و انصار کی فضیلت اور ان کا مرتبہ واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ایسے حالات میں روپیہ پیسہ خرچ کیا اور جہاد کیا جب ان کے مددگار بھی کم تھے، عقیدہ توحید کی مخالفت بھی زوروں پر تھی اور آسودگی، نفع یا غلبہ کی توقع بھی نہیں تھی۔ ایسے مشکل حالات میں انفاق اور جہاد اتنے عظیم اعمال تھے کہ ان کا کوئی ثانی نہیں۔ الہجرۃ فی القرآن الکریم لاحزم سامعون جزولی صفحہ نمبر 124۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔
اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے جبکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح یعنی مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا، یہ یعنی ان لوگوں کے برابر نہیں ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد یہی کام کیا۔ یہ پہلے کرنے والے لوگ درجے میں ان لوگوں سے عظیم تر ہیں جنہوں نے اس یعنی فتح کے بعد خرچ کیا اور لڑائی کی، اور اللہ نے ہر ایک سے نیک جزا کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ سورہ حدید آیت نمبر 10۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ ایمان و عمل میں سبقت لے جانے والے مہاجرین و انصار کے متعلق لکھتے ہیں، اللہ کریم نے مہاجرین و انصار میں سے سب سے پہلے سبقت کرنے والوں والسابقون الاولون کو اپنی رضامندی کی سند عطا کی ہے۔ ان لوگوں کی بربادی ہو جو ان تمام یا کسی ایک سے بغض رکھتے ہیں یا انہیں برا بھلا کہتے ہیں، بالخصوص اس شخص کو جو سب سے افضل، قابل قدر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت کا پیشوا بنا۔ میری مراد سید الصحابہ خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ رائندہ درگاہ گروہ رافضیوں کا ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بغض رکھتے ہیں اور ان پاک باز ہستیوں کو گالیاں دے کر اپنا منہ کالا کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی عقل الٹی اور دل ٹیڑے ہیں، کیونکہ وہ امت کی ان ہستیوں کو برا جانتے ہیں جن سے اللہ راضی ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ان تمام افراد کے متعلق دل صاف رکھا جائے جن سے اللہ راضی ہو، اور انہیں برا سمجھا جائے جنہیں اللہ اور اس کا رسول برا سمجھے۔ دوستی اور دشمنی کا یہی معیار ہے۔ ایسے لوگ اتباع اور اقتدار کی راہ اپناتے ہیں نہ کہ عبادت کی۔ یہی لوگ اللہ تعالیٰ کا کامیاب گروہ اور اس کے مومن بندے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 332۔ کامیابی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، اللہ کے ہاں درجے میں وہ سب سے بڑھ کر ہیں اور وہی مراد پانے والے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 20۔ علامہ ابو سعود اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، ہم الفائزون سے مراد وہ افراد ہیں جو خاص طور پر کامیابی سے ہمکنار ہوئے، گویا اس کامیابی کی نسبت دوسرے لوگوں کی کامیابیاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تفسیر ابی سعود جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 53۔ مذکورہ بالا آیت میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کو عظیم کامیابی کا مستحق قرار دے کر ان کی تعریف کی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی کامیابی عظیم ہی ہوگی۔ اللہ جسے آگ سے بچا لے اور جنت میں لے جائے، اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ہر کوئی موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، بے شک قیامت کے دن تمہیں پورے پورے اجر دیے جائیں گے۔ پھر جسے آگ سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ یقیناً کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی دھوکے ہی کا سامان تو ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185۔ سچا ایمان، قرآن کریم میں مہاجرین کا ایک وصف ان کے ایمان کی سچائی بھی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذین آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے یعنی مہاجرین کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت اور باعزت روزی ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 74۔ یہ اللہ علیم و خبیر کی شہادت ہے کہ مہاجرین سچے مومن تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے لیے نمونے کی حیثیت اختیار کر گئے۔ انہی صفات کی بدولت وہ اللہ تعالیٰ کی مدح و ستائش کے مستحق ٹھہرے کہ دراصل یہی مومن ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون۔
الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. یعنی سچے مومن تو صرف وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو وہ ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں. وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں. ان کے لیے اپنے رب کے ہاں درجے ہیں اور بخشش ہے اور باعزت رزق ہے. سورہ انفال آیت نمبر 2 تا 4. یہ صفات مہاجرین کی زندگیوں میں واضح طور پر نظر آتی ہیں اور انہی صفات کے حامل افراد ہی در حقیقت اہل ایمان ہیں.